سر یہ سوال تو امرجنگ صاحب کے فورن پالیسی کا سوال ہے، لیکن چونکہ آپ سابق را چیف رہے ہیں، یقینی طور پر آپ ان چیزوں پر نظر رکھتے ہوں گے. یہ کیا واقعی ہی بات درست ہے کہ بھارت کا اور امریکہ کا یہ جو ایک لاجسٹک الائنس ہوا ہے، یہ سی پیک کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہے؟ چائنا کا جو ساؤتھ سی میں اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے، اس کا انفلوئنس بڑھ رہا ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے؟ دیکھیے ایسا ہے، ہر ایک ملک کا دوسرے کسی ملک کے ساتھ اپنا اپنا رشتہ ہوتا ہے جی. یہ رشتے اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، آپ جانتے ہیں اس کو. یہ کسی کو اپوز کرنے کے لیے یا کسی کو بڑھاوا دینے کے لیے ہمیشہ نہیں ہوتے ہیں. اب یہ تو انٹرپریٹیشن کی بات ہے، اور آپ نے جیسے کہا یہ ڈپلومیسی کے قصے ہیں، تو ڈپلومیٹ زیادہ اس کو سمجھتے ہیں جی. لیکن ہمارا جو امریکنوں کے ساتھ رشتہ ہے وہ ایک قسم کا رشتہ ہے. آپ کا تو بڑا گوڑا رشتہ رہا ہے امریکنوں کے ساتھ، تو یہ چلتا رہتا ہے. لیکن سر وہ رشتہ جو ہے وہ انڈیا سینٹرک نہیں تھا. زیادہ اچھا رشتہ ہے جی، وہ انڈیا سینٹرک نہیں تھا، لیکن آپ کا جو رشتہ ہے امریکہ کے ساتھ وہ پاکستان سینٹرک نظر آتا ہے. وہ جو آپ کا رشتہ ہے بھارت کا امرجیت صاحب، وہ پاکستان سینٹرک لگتا ہے یا چائنا سینٹرک زیادہ لگتا ہے کہ اس کے انفلوئنس کو کم کیا جائے؟ آپ اس طرح دیکھتے ہیں، ہمارے یہاں بھی کچھ ایسے ہی دیکھتے ہیں. یہ اس کو بھول جانا چاہیے کیا سینٹرک ہے یا نہیں سینٹرک ہے. ابھی تو آپ نے چین کی بات کی، اب آپ پاکستان پہ آ گئے. تو سوال یہ ہے کہ آپ نے بات چھیڑی تھی وہ پٹھان کوٹ اور ممبئی والی. میں آؤں گا سر، اس پہ آؤں گا، میں اس پہ آؤں گا. ٹیررزم کو لے کے ہمارے یہاں آپ کو معلوم ہے کنسرن ہے، بڑے کنسرن ہے. بالکل آبجیکٹو ہی نہیں ہے. ڈونٹ ریڈ ٹو مچ انٹو اٹ. تو یہ صرف جھوٹ بول رہے ہیں. میں نے عرض کیا نا کہ آئی وش وی ہیڈ این آنریبل اینیمی. ہمیں بڑا کمینہ دشمن ملا ہے جو منہ پہ جھوٹ بولتا ہے. I might want to avoid such connotations. امرجیت صاحب، اجیت دوال صاحب کا اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے. میں سر میرا سوال لے لیں سر. ہمیں دیکھیے بات سنیے، اگر ہمیں کمینہ دشمن کہا جا رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو پھر میرے بولنے کا کیا فائدہ؟ نہیں سر، نہیں آپ پلیز ایسا نہیں ہے. آپ کا ورژن جو ہے وہ ضروری ہے. میں نے آغاز میں کہا we will definitely avoid such connotations. اور جو ان کی امریکن ڈاکٹرن ہے ایف پیک، اور جو پاکستان پر اس وقت ڈپلائڈ وار ہے 5th جنریشن وار، اور انڈین کولڈ سٹارٹ ملٹری ڈاکٹرن، یہ تینوں ڈاکٹرنز اب کمبائن کر کے کنورج کر کے پاکستان کے خلاف ڈپلوائے کی جائیں گی. بلوچستان میں بھی، کراچی میں بھی، ٹی ٹی پی فاٹا میں بھی، گلگت بلتستان. اکنامک ٹیررزم اور پولیٹیکل انارکی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی الیکٹڈ سو کالڈ پولیٹیکل ڈیموکریٹک پارٹیز کے اندر را کے ایجنٹس موجود ہیں. انفیکٹ پوری کی پوری پارٹیز را اون کرتی ہے. جو اچکزئی ہو، اسفندیار ہو، الطاف حسین ہو، یہ سارے را ایلیمنٹس ہیں. پاکستان کی جوڈیشری میں آسما جہانگیر ہے، پاکستان کے میڈیا میں حامد میر ہے. یہ سارے ایکسس ہیں جو اس 5th جنریشن وار کے جو پاکستان کے خلاف کیے جا رہے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس ایسے کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میں براہ راست نام لے سکوں ایسے ایلیمنٹس کا، لیکن ایک بات میں پوچھنا چاہوں گا امرجیت صاحب سے، چونکہ وہ را کے کرتا دھرتا رہے ہیں. یہ تو بڑی اچھی بات کہہ رہے ہیں اسٹوڈیو میں آپ کے ساتھ کہ سارے را کے ایجنٹس ہیں. پاکستان بھرا پڑا ہے را کے ایجنٹ سے. تو مبارک ہو پھر را کو، اگر ایسی حالت ہے کہ بھئی ہر جگہ ہی را کے ایجنٹس ہیں. نہیں میں سر دیکھیں، میں اسی وجہ سے میں نے کہا کہ بغیر ثبوت کے میں ایسی کوئی بات میں نہیں اپنے منہ سے کر سکتا. لیکن ایک بات بتائیے گا، ہمارے یہاں جماعت ہے کراچی کی، سندھ کی، اور وہ نیشنل اسمبلی میں بھی سیٹس وہ جیتی. ان پر یہ الزام لگتا رہا ہے، بہت دہائیوں سے لگتا رہا ہے کہ جناب وہ را کے ساتھ ملی ہوئی ہے. آپ بھی ایک زمانے میں را کو سنبھالتے رہے، اسے کرتا دھرتا رہے. کیا ایسا کچھ اس میں کوئی سچائی ہے؟ ایسے دیکھیے یہ جو الزام ہے یہ لگتے رہتے ہیں. اس میں آپ کو یاد ہوگا کچھ ٹائم پہلے ایک بی بی سی نے اسٹوری نکالی تھی جی الطاف حسین کے بارے میں جی. تو میں نے تب بھی کہا کہ یہ جو ہے یہ لندن رہتا ہے، انگریزوں کا مہمان ہے، ان سے پوچھ لیجئے. تو یہ تو آپ سے مدد مانگتے ہیں امرجیت صاحب. الطاف حسین صاحب جب تقریر کرتے ہیں وہ را سے مدد مانگتے ہیں. یہ کیا کبھی انہوں نے فارملی آپ سے مدد مانگی؟ نہیں، میرے سے تو کبھی نہیں مانگی. ویسے آپ کے علم میں ہے کبھی را سے آپ کے نام جب آپ نے چارج چھوڑ دیا اس کے بعد کبھی ایسا ہوا کہ الطاف حسین نے کبھی فارملی کہا کہ ہماری مدد کریں؟
اگر میرے بات کسی سے کہا ہو تو مجھے نہیں معلوم. پاکستان کو ایسے موقع پہ جب امریکہ بھارت کے ساتھ ایک بہت بڑا الائنس کر چکا ہے اور ابھی یہاں نہیں بات آگے بڑھے گی, کمیونیکیشنز ٹیکنالوجیز کو بھی آپس میں ٹرانسفر کیا جائے گا. پاکستان کو کیا کرنا چاہیے, ہمارا فورن پالیسی ہتھیار کیا ہونا چاہیے اب آگے؟ دیکھیے علی, اس میں کوئی اب ڈاؤٹ کی بات نہیں ہے کہ اس حکومت, اس ڈیموکریسی کے ہوتے ہوئے جس کے اندر پارلیمنٹ میں وہ پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو براہ راست را کے ساتھ تعلقات رکھ کے پاکستان توڑنے کا نعرہ لگا رہے ہیں, اب آپ پاکستان کی حکومت کو ڈیزالو کرنا پڑے گا. ایم کیو ایم کے سارے ممبرز کو ریزائن کروائیں, وہ ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے تحت. اچکزئی کو ڈسکوالیفائی کروائیں, اسفندیار ولی کو ڈسکوالیفائی کروائیں, ایان علی, ڈاکٹر عزیر. میں نے صرف یہ کہا تھا, صرف فورن آفس کیا کرے ہمارا یہاں پہ, ہمارا فورن آفس کیا کرے, ہمارا ڈیفنس آفس جو ہے وہ یہاں پر فورن آفس آپ کی گورنمنٹ, فورن آفس آپ کی گورنمنٹ کے نیچے کام کرتا ہے. دیر از نو گورنمنٹ ان پاکستان, دیر از نو فورن منسٹر, دیر از نو فورن آفس. For God's sake, 3 سال میں فورن منسٹر نہیں ہے آپ کے پاس. ہم بنانا اسٹیٹ ہیں کیا زید صاحب؟ اگر اس طرح اگر کوئی بھی نہیں ہے, ملک ایسے ہی چل رہا ہے, تو پھر کیا ہم بنانا اسٹیٹ ہیں؟ ہم کیا روگ اسٹیٹ ہیں؟ کیا ہے سر ہم؟ اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے, کہ اس پاکستان کو اللہ نے سنبھالا ہوا ہے. پاک فوج اس کی ماشاءاللہ حفاظت کر رہی ہے, اور اللہ اس کے رسول کی نگاہوں میں یہ پاک سرزمین جس پر سایہ خدائے ذوالجلال ہے. ورنہ ہمارے پاس اتنے غدار ہیں کہ جیسے ہم نے کہا کہ دنیا کا کوئی ملک ان غداروں کے ساتھ بچ نہیں سکتا, لیکن ہم اللہ کے فضل سے کھڑے اور کھڑے رہیں گے بھی. لیکن بات حقیقت اپنی جگہ پہ کہ پاک فوج کو سارے غداروں کو قتل کرنا ہوگا, چاہے وہ سیاست میں ہو, میڈیا میں ہو, اکانومی میں ہو, یا زمین پر دہشت گرد بیٹھے ہوں, یا سیاسی جماعتوں میں ہو. You can't just behead everyone. آپ ہر کو قتل نہیں کر سکتے. There has to be a system. وہ سسٹم کیسے آئے گا زید صاحب؟ علی, آپ مجھے بتائیں, کیا ابھی ٹرکی میں جب کو ہوا تھا تو وہاں پریزیڈنٹ اردوگان نے 50,000 بندہ گرفتار کیا کہ نہیں کیا؟ ہوا. پوری دنیا نے کیا اعتراض کیا ٹرکی کے اوپر؟ ٹھیک ہے, یار ٹرکی میں کر سکتا ہے اردوگان اس لیے کہ وہاں پہ ایک بغاوت ہوئی ہے, تو ہمارے تو 2 لاکھ بندے مارے جا چکے ہیں. آرمی کیوں نہیں کر سکتی یہ کام؟ ٹھیک ہے, کیوں ہمیں امریکہ اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس طرح کا الائنس ہمارے ساتھ کیا جائے؟ بھارت کیا معاشی طور پر مضبوط ہے اس لیے اس کو پریفرنس ملتی ہے؟ دیکھیے, معاشی مضبوط کی بات نہیں ہے. امریکنز کا ہمیشہ سمجھیے گا کہ کبھی وہ ہمارے دوست نہیں تھے. آپ کو ایوب خان کا سٹیٹمنٹ کیوں بھول گئے کہ ایوب خان نے کہا تھا کہ امریکہ سے دشمنی جو ہے وہ خطرناک ہے, لیکن امریکہ کی دوستی خودکشی ہے. یعنی it is dangerous to be the enemy of United States, but it's fatal to be their allies. یہ تو ہمیشہ استعمال کر کے, ایکسپلائٹ کر کے آپ کو ڈمپ کرتے ہیں. افغان جہاد میں ان کو آپ کی ضرورت تھی, اس کے بعد انہوں نے پریسلر امینڈمنٹ لگائی, آپ کے ساری امداد F-16 کے پیسے آپ دے چکے تھے, اس کے بدلے انہوں نے گندم بھجوا دی. The point is کہ یہ صرف آپ کو استعمال کرتے ہیں. تو بھارت کو بھی استعمال کریں. We should realize that. دنیا میں یہ آپ کے دوست نہیں ہیں. بھارت کو بھی زید صاحب ایسے استعمال کیا جائے گا آپ کو لگتا ہے؟ ابھی استعمال ہو رہا ہے بھارت. دیکھیے, یہ امریکہ کا پہلا ایکسپیرنس ہے اس لیول پر انڈیا کے ساتھ, کیونکہ انڈیا ٹریڈیشنلی ہمیشہ سوویت بلاک میں رہا تھا. لیکن اب یہ امریکہ ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے, اور کچھ دنوں کے بعد انڈینز کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ امریکہ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے. لیکن یہ الائنس اور یہ ریلیشن شپ زیادہ امپورٹنٹ انڈینز اور امریکنز کے لیے اس لیے ہے کہ دونوں کا کامن اینمی ہے چائنا اور پاکستان. پاکستان ایک اسلامک آئیڈیالوجی کی وجہ سے, ایک اسلامک نیوکلیئر اسٹیٹ کی وجہ سے, چائنا ایک اکنامک اور ملٹری پاور کی وجہ سے. چائنا میں کوئی آئیڈیالوجی تو ہے ہی نہیں, تو وہ اس لحاظ کمیونزم تو ختم ہو گیا. سو اس وقت آئیڈیالوجیکل تھریٹ ہم بنتے ہیں. انہوں نے گریٹر مسلم ورلڈ میں پورے مڈل ایسٹ کو تباہ کر دیا. وہ پوری اب دنیا میں مسلمان دنیا کی قیادت اب پاکستان کے ہاتھ میں, اور آنے والے وقتوں میں مکہ اور مدینہ اور حجاز کی حفاظت بھی پاکستان کو مل جائے گی. تو اس سارے ایلیمنٹ کو روکنے کے لیے یہ ایکسس, یہ الائنس بنا ہے, جو ہمیں معلوم تھا کہ 2001 کے بعد جو ری شیپنگ آف دا مڈل ایسٹ ہے, جو نئے نقشے بن رہے ہیں, جس کو کانڈولیزا رائس نے کہا تھا کہ دس از دا برتھ پینگز آف اے نیو مڈل ایسٹ, یعنی نیا مڈل ایسٹ پیدا ہو رہا ہے. اس کے اندر پاکستان کی تقسیم شامل تھی. اب یہ پہلے 4th جنریشن وار تھی, اب اس کو 5th میں لے گئے. انارکک اناہیلیشن, پاکستان کو اللہ نہ کرے حصے بکھرے کر کے ختم کر دے. ایسا ہوگا نہیں, ان کا باپ بھی نہیں کر سکے گا کبھی اللہ کے فضل سے. کہ عمران خان کی پارٹی پہ بھی سوال اٹھتے ہیں, عمران کی ذات پہ سوال اٹھتے ہیں. اس سے زیادہ ڈسکسٹنگ سٹیٹمنٹ میں نے عمران کا نہیں سنا کبھی. اس سے پہلے بھی بڑے بڑے ماشاءاللہ موتی بکھیر چکے ہیں وہ, کہ طالبان کا دفتر پشاور میں ہو, ایٹمی ری ایکٹر بارڈر پہ بنا ہوا ہو, پاکستان آرمی ایسٹ پاکستان میں جینوسائیڈ کرتی رہی ہے اور بلوچستان میں کر رہی ہے. یہ بیانات ان کے ہیں,
لیکن اب جو انہوں نے دیا ہے کہ الطاف ایم کیو ایم پر پابندی نہیں لگنی چاہیے، اس سے زیادہ بے شرم بیان میں نے آج تک نہیں سنا ان کے منہ سے. میں نے عرض کیا نا آپ کو کہ یہ سارے کانے ہیں، ان ساروں کے اندر غدار بیٹھے ہوئے ہیں ہر پارٹی میں. ان ساروں نے کرپشن کی ہوئی ہے، ان کے پارٹی کے لوگوں نے، کسی ایک نے نہ بھی کی ہو تو. بات یہ ہے کہ یہ رلے ملے ہیں، اور یہاں بڑی سخت پنجابی کی کہاوتیں ان کے اوپر لگتی ہیں کہ یہ سارے رل مل گئے ہیں آپس میں. جس طرح اگرتلا سازش میں 1968 میں انہوں نے شیخ مجیب کو بچایا تھا، عوامی نیشنل پارٹی کو بچایا تھا. لیکن غدار تو نہیں کہہ سکتے نا زید صاحب سب کو غدار. لیکن اگر سارے ہی غدار ہیں تو پھر ہم کس اسٹیٹ میں جی رہے ہیں، ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ مطلب میں آپ سے بھی کہوں گا کہ ہم غدار آپ یہ بات نہیں کر سکتے، لیکن میں پوری رسپانسبلٹی سے یہ بات کہہ رہا ہوں، پوری رسپانسبلٹی سے. اور اس کے ایویڈنسز موجود ہیں. پاکستان آرمی لکھ کے دے چکی ہے، آئی ایس آئی نے لکھ کے دیا ہے کہ جیو گروپ پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کر رہا ہے. یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں بنا رہا. ہم یہاں پہ اگر نام نہ لیں تو بہتر ہے، نام نہ. لیکن ایک اہم سوال، چلے فرض کریں ایک لمحے کے لیے زید صاحب مان لیتے ہیں ایسے ایلیمنٹس پاکستان کے مختلف حلقوں میں موجود ہیں، کیوں کارروائی نہیں ہو پا رہی ان کے خلاف؟ آپریشن ضرب عضب کامیاب رہا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ایلیمنٹس اگر زیادہ خطرناک ہیں تو کیوں نہیں پروسیڈنگز ہو پا رہی، کیوں نہیں کارروائی ہو پا رہی؟ زاہد صاحب، مجھے اور ایز اے لے مین، ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے میں ڈر جاتا ہوں، کانپ اٹھتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں کہ میرا ملک ایک آئسولیشن میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. میرے ایسٹرن بارڈر پہ اسکرمشز ہیں، میرے ویسٹرن بارڈر جو ہے وہ بھی ہاسٹائل ہو چکا ہے، مجھے گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. سر، سب سے پہلے سعودی وزیر دفاع پاکستان کا وزٹ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا بات کرتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، بغیر کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ دیے چلے جاتے ہیں. زید صاحب، میری فارن پالیسی ملک کی کہاں جا رہی ہے؟ ایز اے عام پاکستانی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. آپ کی کیا ٹیک ہے اس پہ؟ آئی ایگری ود یو علی. دا فیکٹ از کہ انڈیا جو ہے، جو ایگریسولی اس نے امریکہ کے ساتھ ابھی پیکٹ کیا ہے، وہ صرف امریکہ سے نہیں کیا، اس نے ایران کے ساتھ بھی کیا اور سعودی عربیہ کے ساتھ بھی کیا. اور آپ نوٹ کریں گے کہ اس وقت سعودی عربیہ میں بادشاہ نے مودی کو اپنے ملک کا سب سے ہائیسٹ ایوارڈ بھی دیا. اور ایران کے ساتھ ان کی جو انویسٹمنٹس انہوں نے کیے، کلبھوشن یادیو ایران سے آیا تھا. یہ افغانستان تو ویسے ہی ہاسٹائل ہو چکا ہے.